اور شاعری سیکھیں۔ شعر لکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، مختلف طرح کی آراء ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ شاعر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کچھ جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ جیسے اقبال کا شعر ہے، وہ کعبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، یا تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ۔ اقبال تو کبھی پہاڑوں کی چٹانوں پہ نہیں گئے تھے، یعنی وہ بات کہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ دوسری طرف حدیث ہے کہ بے شک بعض شعر پر حکمت ہوتے ہیں، پر اثر ہیں، اس میں حکمت بھری ہوتی ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ اگر شعر سے آپ لوگوں کی اصلاح لینا مقصود ہو تو یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ خیر، ہر طرح کی دو طرح کی آراء چلتی ہیں۔ بقول حسن نثار کہ شاعر، صوفی اور سائنٹسٹ ایک ہی ماں کے بچھڑی ہوئی اولادیں ہیں، تو مختلف دونوں طبقے ہیں جو اس کے حق میں بھی ہیں اور مخالفت میں بھی ہیں۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ نہ کوئی فتویٰ دینا ہے نہ کسی فتوے کا رد کرنا ہے۔ شاعری کیسے کی جاتی ہے، وزن کیا ہے، شعر کیا ہے، عروض کیا ہے، مختلف جو نئے نوجوان ہوتے ہیں، جو شعر جنہیں لکھنے کا شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، وہ شعر انہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور جو خیال انہیں آتا ہے وہ ایک شعر کی صورت میں لکھ دیتے ہیں، تو اس میں نہ تو اوزان ہوتا ہے اور نہ ہی عروض ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہے یہ چیز بلا شبہ، یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ایک بڑی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، ایک بار بار ایک چیز کی جیسے پریکٹس مشق کرنی پڑتی ہے۔ تو بنیادی چیزیں ہم اس میں بحروں کے حوالے سے کچھ لیکچرز میں بھی آگے چلوں گا، بحروں میں کچھ اساتذہ شعراء کی غزلوں کا جو ہے وزن بھی ہم کریں گے اور انہیں عمل تختی میں لائیں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں شعر، جس کے لیے انگلش میں لفظ یوز ہوتا ہے ورس۔ شعر، اس کی مختصر اور جامع تعریف: ایسا یا وہ کلام موزوں جو مخصوص اوزان میں ہو اور پر اثر ہو۔ نمبر 1 کہ ایسا کلام یعنی بات جو مخصوص اوزان میں ہو اور ساتھ میں کیا ہے، پر اثر ہو، اس کے اندر اثر ہو، جان ہو، طاقت ہو، سکت ہو، جو قاری کو کچھ سوچنے پہ مجبور کر دے۔ صحیح ہو گیا؟ جیسے اقبال کا شعر ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ شعر پر اثر، کلام موزوں مخصوص اوزان میں ہے، سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، جس میں جو ہے دوسروں کو اس کی طرف راغب کر رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وزن، جس کے لیے انگلش میں لفظ آتا ہے ردم۔ اچھا، یاد رکھیں وزن جو ہے علم عروض کی اصطلاح ہے۔ وزن علم عروض کی اصطلاح ہے، کسی بھی شعر یا بحر میں پائے جانے والے عروضی الفاظ یا کسی بحر میں پائے جانے والے عروضی الفاظ میں جو آہنگ موجود ہوتا ہے اسے وزن کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر لفظ کا ایک خاص وزن ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی لفظ آپ لکھ رہے ہیں، لفظ ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، ہجرت ہے، مقدمہ ہے، مقصد ہے، بورڈ ہے، مارکر ہے، ہر لفظ اپنا ایک مخصوص وزن رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وزن علم عروض کی اصطلاح ہے۔ عروضی الفاظ، شعر میں پائے جانے والے عروضی الفاظ کا آہنگ، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وزن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عروض، پروزڈی۔ انگلش میں اس کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے پروزڈی، عروض۔ عروض ان بنیادی قاعدوں کا نام ہے، عروض ان بنیادی قاعدوں کا نام ہے جس کی مدد سے شعر کے وزن کی پہچان اور جانچ پڑتال کی جا سکے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟
ان بنیادی قاعدوں میں اصولوں کا نام ہے جس کی مدد سے شعر کے اوزان کی پہچان، ٹھیک ہے، شعر کے وزن یا اوزان، وزن کی جمع آئے گی اوزان، یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ اکثر میں الفاظ آگے ریپیٹ کروں گا کہ اس کے اوزان کیا ہیں تو کہیں پہ وہ کنفیوژن نہ آ جائے۔ وزن کی جمع اوزان، جانچ پڑتال ہو سکے، پہچان ہو سکے، یعنی ایک شعر میں ہے، اگر ایک بحر میں ہے، بحر متقارب ہے، بحر ہزج ہے، وٹ سو آن، جو آگے میں آپ کو بیان کروں گا، بتاؤں گا، تو اس بحر میں ایک ارکان ہیں۔ اگر پہلی بحر میں 16 لفظ آ رہے ہیں تو پہلے مصرے میں، تو دوسرے مصرے میں بھی 16 لفظ ہی آئیں گے، تو اس چیز کی جو پہچان ہوتی ہے، اس کے وزن کو پہچاننا، یہ کہلاتا ہے عروض، ٹھیک ہو گیا۔ جو علم عروض کا ماہر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عروضی، ٹھیک ہو گیا، عروضی علم رکھنے والا۔ اچھا، دوسری چیز یہاں پہ بھی ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو تعریف کی تھی کہ ایسا کلام موضوع جو مخصوص اوزان میں ہو، جو علم عروض کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شعر کے لیے صرف اس کے ارکان، اس کے وزن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شعر ہے اور وہ وزن پہ پورا اتر رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ شعر۔ جبکہ جو منطق، علم منطق والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، ہر شعر جو ہے وہ کلام موضوع نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر اثر نہ ہو۔ تو میں نے علم منطق ہے اور یہ علم عروض، تو میں نے دونوں کو یکجا کر کے شعر کی تعریف کی تھی کہ ایسا شعر جو کلام موضوع ہو اور جس میں اثر ہو، اس میں کچھ سوچنے کی، آپ کو سمجھنے کی طرف راغب کر سکے، وہ شعر کہلائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ یاد رکھیں جتنی بھی بحریں ہیں، شروع میں بیسک جو بنیادی بحریں ہیں، علم عروض کا علم آیا عرب سے۔ 140 ہجری میں خلیل بن احمد جس نے یہ بحریں متعارف کرائی تھیں، بنیادی بحریں دی تھیں، اور اس نے مفاعلاً کو بنیاد بنا کر، مفاعلاً کو بنیاد بنا کر اس عروض کے بحروں کا علم دیا تھا۔ مفاعلاً میں 7 رکن ہوتے ہیں اور یہ تمام اوزان کے اسے ماں قرار دیا جاتا ہے مفاعلاً۔ بنیادی اس کے بعد ان بحروں میں بے شمار تعریفات ہو چکی ہیں، یعنی ان سے آگے اخذ کر کے بیان کی جا چکی ہیں۔ دائرے کیا ہیں، عروض کیا ہے، بحروں کا بنیادی طور پہ میرا جو آپ کو مقصد ہے وہ شاعری کرنا سکھانا ہے کہ شاعری کی کیسی جاتی ہے۔ وزن جو ہے آپ کو میرے سکھانا مقصود ہے تاکہ آپ ایک شعر لکھنے کے قابل ہو سکیں، شعر لکھا کیسے جاتا ہے۔ باقی دائرے کیا ہیں، عروض کے بحروں کے نام بھی آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں، میں بحروں کے نام بھی اوپر لکھوں گا۔ بنیادی جو چیز ہے وہ آپ نے الفاظ کا وزن سیکھنا ہے تاکہ آپ ایک شعر لکھیں تو وہ کلام موضوع مخصوص اوزان میں بھی ہو، اس میں کوئی اس کے شعر کے مصرے میں کوئی جھول پڑتا ہوا نظر نہ آئے، اور وہ پر اثر بھی ہو۔